صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اس دور کے اندر ہر ایک انسان دوسرے کے معاملات میں، دوسرے کے کام میں مشورہ دینا، مداخلت کرنا، نہ جاننے کے باوجود اس کام میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ انسان کا جو بھی کام ہو وہی کام اسے جچتا ہے اور وہی فیلڈ ہی اسے اچھی لگتی ہے جس کے اندر اسے تجربہ ہے یا اس کی گہرائی سے واقف ہے یا اس کام کے تمام قسم کے امور سے واقفیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فقط بات چیت کے ماہر، دعووں کے بہت بڑے غازی، الفاظوں کے کھلاڑی، حقیقت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک نوجوان جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ 10 آدمیوں کو میں بچھاڑ سکتا ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں کہ میرا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی پہلوان میرے قریب نہیں آ سکتا، میں اتنا طاقتور ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی جرت نہیں ہے، میں کشتی بان ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کشتی کرنے کی جرت ہی نہیں رکھتا۔ بڑے دعوے، بڑی باتیں کیا کرتا۔ ایک دن ایک مالدار آدمی نے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا تھا۔ اس نے اسے دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یہ راستہ دشوار ترین راستہ ہے، اس راستے کے اندر خطرات ہیں، آپ بڑے طاقتور ہیں، بڑے پہلوان ہیں، بڑے جرت والے ہیں، بڑی ہمت والے ہیں، آپ کا میرے ساتھ ہونا میرے لیے آسودگی کا سبب بنے گا۔ وہ اسی طرح بڑا دعوے کرتا ہوا، بہادری کے بڑے قصے سناتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑا اور راستے میں اس انداز سے کہتا، ہاتھی کہاں ہے؟ آئے اور پہلوان کے بازو اور کندھے دیکھے۔ اسی طرح شیر کہاں ہے؟ آئے مرد کے ہاتھ اور پنجے دیکھے۔ یعنی مختلف قسم کے ایسے الفاظ کہتا۔ اسی طرح وہ ابھی یہ بلند و باغ دعوے کر ہی رہا تھا کہ ایک چٹان کی اوڑ سے دوسری طرف سے 2 ڈاکو نمودار ہوئے۔ جب وہ سامنے آئے تو اس نوجوان کی حالت غیر ہو گئی، اس کے ہاتھ کے اندر دفاع کے لیے جو ہتھیار تھے وہ گر پڑے، وجود کانپنے لگا، زبان لڑکھڑانے لگی، پسینہ آ گیا اور اس انداز سے اس کی حالت ہو گئی کہ جیسے اب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جوان، وہ مالدار کہتا ہے، بھائی اب مقابلہ کرو، ان کا سامنا کرو، میں آپ کو اس لیے اس وقت کے لیے، اس مشکل کے لیے ساتھ لایا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے میں ہمت نہیں، یہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ تو جنگلی لوگ ہیں، یہ تو یہاں وارداتیہ ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے لڑوں؟ جب اس مالدار نے اس کی کیفیت دیکھی، اس نے عافیت جانی کہ یہ جتنا ساز و سامان ہے، یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہم اسے پھینکیں اور جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑیں۔ اسی کیفیت کو، اسی حالت کو دیکھ کر مالدار نے یہی بہتر سمجھا، یہی فیصلہ کیا کہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان بچائی جائے۔ جیسے ہی وہ سب کو چھوڑ کے بھاگنے لگا تو اس کے آگے وہ پہلوان ہے، وہ اس سے بھی تیز اور اس سے بھی زیادہ آگے بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کا جو کام ہے، جس میں جو ماہر ہے، وہ اسی کو ججتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں
تو اس معاشرے کے اندر ہر ایک آدمی حکیم بنا ہوا ہے۔ جہاں کہیں کسی بھی قسم کی بیماری کا تذکرہ چل جائے تو ہر ایک انسان اس مریض کو مشورہ دینے والا ہوتا ہے، حالانکہ وہ حکمت کی الف با سے واقف نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہر ایک انسان عالم بن جاتا ہے اور مسائل بتانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ ان سے واقف ہی نہیں، اس کے سیاق اور سباق سے واقف نہیں۔ اس لیے کہ جو کام علماء کا ہے، جو اس کے ماہر ہیں، جو اسے جانتے ہیں، جو ان سے واقف ہیں، وہ انہی کو سجتا ہے